بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار اور سراپہ محبت چچا تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک بیٹا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، لیکن بنو ہاشم کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حقیقی بہن بھائیوں کی طرح تھے۔ انہی چچا زاد بہنوں میں سب سے بڑی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص انس اور محبت تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن سے لے کر بڑی ہونے تک بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور ان کی یہ محبت آخری دم تک قائم رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مقام یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے فتح کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کھانا تناول کیا اور 8 رکعت نماز چاشتہ ادا فرمائی۔ شب معراج کی رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار اور عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساجزادے تھے اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حقیقی بہن تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمت کے لیے بھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں 2 گھر ایسے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص آنا جانا تھا، ایک دار ارقم اور دوسرا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن میں اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اپنے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ جوانی کے ابتدائی دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی غیر شادی شدہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ اے چچا جان، آپ ام ہانی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ مگر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، میں ام ہانی کا رشتہ ایک معزز خاندان کو پہلے ہی دے چکا ہوں، اس لیے انکار مناسب نہیں۔ یوں حضرت ام ہانی کا نکاح حبیرہ بن ابی وہب سے ہوا، لیکن چونکہ وہ اسلام قبول نہ کر سکے، بعد میں دونوں میں جدائی ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت ام ہانی بیوہ ہو چکی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن سے نکاح فرما لے تاکہ یہ سعادت ان کے گھر کو حاصل ہو۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی سے نکاح فرما لیں، یہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی محبت بھرا جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان و مال آپ پر قربان، مگر میری اولاد ابھی کم سن ہے اور یتیم بھی۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں مشغول ہو گئی تو بچوں کے حقوق ادا نہ کر سکوں گی، اور اگر بچوں کو وقت دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں کمی آ جائے گی، اور یہ بات میں گوارا نہیں کر سکتی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، قبیلہ حمیرے کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں، وہ اپنے گھروں کی خدمت بھی خوب کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی بہترین طریقے سے انجام دیتی ہیں اور گھوڑ سواری میں بھی ماہر ہوتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنی اولاد کی پرورش کرتے کرتے اپنے چہرے کا رنگ کھو بیٹھے تو قیامت کے دن اس کے اور میرے درمیان فاصلہ اتنا سا ہوگا جتنا 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وفا، محبت، ذمہ داری اور دینداری کا ایک روشن چراغ ہے۔ انہوں نے اپنی ذاتی خواہش کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنی یتیم اولاد کی پرورش کو ترجیح دی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے فیصلے کو سراہا اور ان کی بزرگی کا اعلان فرمایا۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔